السلام علیکم دوستو، ہماری دنیا بہت ہی زیادہ بڑی ہے اور ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے کہ وہ ہماری دنیا کی ہر جگہ پر گھوما ہوا ہو، یعنی وہ ہر جگہ پر گیا ہوا ہو۔ ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی جگہ دکھانے والا ہوں جو ہماری دنیا میں موجود ہیں اور آپ کو ابھی تک ان جگہوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ایسی عجیب و غریب وہ جگہیں ہیں جن کا اگر آپ لوگ جان لیتے ہیں تو آپ لوگ کافی زیادہ حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے کیا یہ چیزیں ہماری دنیا میں بھی موجود ہیں۔ ایسی جگہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے۔ اور جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہوں ان سے ایک ریکویسٹ کریں گے کہ اس چینل کو آپ لوگ لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا۔ میرا نام ہے حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد سائن ٹی وی۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بہت ہی عجیب ہے، اور یہ جگہ چائنا میں موجود ہے۔ چائنا کے چندھیا میں ایک ایسی چیز ہے، اور وہ چیز اور کوئی نہیں بلکہ یہاں پہاڑوں پہ بننے والے یہ انڈے کی طرح پتھر ہیں، جہاں ہر جگہ دوستو یہ پتھر ہر پہاڑ پر آپ کو نہیں ملیں گے۔ صرف یہ پتھر آپ کو ایک ہی پہاڑ پر دیکھنے کو ملیں گے جس پر اس طرح کے پتھر خود بخود اگتے ہیں۔ یعنی دوستو یہ جو آپ کو پتھر دکھ رہے ہیں انڈے کی شکل کے، اور یہ اس پہاڑ کے اوپر خود بخود بنتے رہتے ہیں، یعنی خود بخود یہ اگتے رہتے ہیں، اور ان کے اگنے کی ٹائمنگ ٹوٹل 30 سال ہے۔ یعنی یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو پتھر ہیں اس پہاڑ کے اوپر یہ 30 سال تک اگتے رہتے ہیں، اس کے بعد ان کا یہ شیپ آتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو اس تصویر کے اندر دکھ رہا ہے۔ اور دوستو یہاں کے جو لوگ ہیں ان پتھروں کو اپنے لیے گڈ لک سمجھتے ہیں، یعنی جب یہ پتھر 30 سال بعد بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو یہاں کے لوگ ان پتھروں کو لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور وہ گھر جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہیں یہ ہمارے لیے گڈ لک ثابت ہوں گے۔ نمبر 2، لوگیریما۔ دوستو لوگیریما نام کی ایک جھیل ہے جس کو وینیشنگ جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ دوستو وینیشنگ جھیل کا مطلب ہے کہ جو چیز غائب ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ جھیل جو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جھیل نارتھن آئیلینڈ میں موجود ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ جھیل کبھی کبھی غائب ہو جاتی ہے اور کبھی واپس آ جاتی ہے، یعنی اس جھیل کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے۔ یہ جھیل کبھی بھی غائب ہو جاتی ہے، یعنی جو اس کے اندر کا پانی ہے وہ خود بخود غائب ہو جاتا ہے اور خود بخود واپس بھی آ جاتا ہے۔ نہ کوئی بارش ہوتی ہے، نہ کوئی وہاں پر سیلاب آتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ پانی واپس بھی آ جاتا ہے۔ یہ کافی زیادہ عجیب بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر ریسرچ نہیں کی گئی، دوستو اس کے اوپر ریسرچ بھی کی گئی ہے، لیکن ریسرچ کرنے والے ہر بار ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جتنا اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اتنا اس میں گھستے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی آنسر نہیں ملتا۔ دوستو یعنی جتنے بھی لوگ اس کے اوپر ریسرچ کرنے اب تک آئے ہیں وہ خود بخود اس کے اندر گھستے چلے جاتے ہیں، یعنی ان کو کوئی بھی آنسر نہیں ملتا کہ پانی کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اس کا ان لوگوں کو کوئی بھی آنسر نہیں ملتا۔ تو ابھی بھی یہاں پر سائنٹسٹ جو ہیں وہ ریسرچ کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک کوئی بھی آنسر اس کا نہیں ملا ہے۔ انہوں نے طرح طرح کے کام کر کے دیکھ لیے، ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیے، لیکن ان کو ابھی تک کوئی بھی آنسر نہیں ملا ہے کہ اس جھیل کا پانی کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے نا دوستو یہ عجیب و غریب واقعہ۔ نمبر 3، دا مشیگن ٹرائنگل۔ دوستو برمودا ٹرائنگل کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے، جو کہ کافی حد تک خطرناک ہے، جہاں جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ لیکن دوستو یونائٹڈ اسٹیٹ میں سیم ایسا ہی ٹرائنگل پایا گیا ہے
جس کو مشیگن ٹرائنگل کہتے ہیں۔ اب اس جگہ پر کہیں زیادہ جہاز ڈوب چکے ہیں، یعنی جو بھی جہاز پانی کا اس ٹرائنگل کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ جہاز اس کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ دوستو ٹرائنگل ہمیشہ پانی کے اندر ہی ہوتا ہے اور یہ ایسا ٹرائنگل ہوتا ہے جو گول گول گھومتا ہے، لیکن یہاں پر کچھ جو جہاز کے مالک ہوتے ہیں، پانی کے جہاز کے مالک، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کراس کر لیں گے، لیکن دوستو یہی ان کی سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات یہاں پر ہو چکے ہیں۔ یہاں پر جہاز کا جو مالک ہوتا ہے، اس کا ڈرائیور، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم لوگ سائڈ سے نکل جائیں گے اور ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہی خطرہ ان کے لیے خطرہ بن گیا اور اب کوئی بھی جہاز اس ٹرائنگل کے قریب تک نہیں جاتا، کراس کرنے کے لیے تو دور بات ہے۔ لیکن اب تک جتنے جہازوں نے اس کو کراس کرنے کی کوشش کی ہے وہ جہاز اب تک واپس نہیں آئے۔ نمبر 4، نو لائف ڈسپائٹ ابنڈنٹ واٹر۔ دوستو کہا جاتا ہے جس جگہ زیادہ پانی ہو اس جگہ زیادہ لیونگ کریچر پائے جاتے ہیں، لیکن دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ دکھانے والا ہوں جہاں پانی تو ہے مگر ایک بھی لیونگ کریچر نہیں پایا جاتا۔ جی ہاں، یہ جگہ ایتھوپیا ہے۔ اس پکچر میں جو آپ کو پانی دکھ رہا ہے یہ آپ کو دیکھ کر ہی سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کتنا زہریلا پانی ہے۔ دوستو یہ پانی بہت ہی زیادہ ہے، لیکن یہاں پر اس جگہ پر اس پانی کے اندر کوئی بھی لیونگ کریچر نہیں پایا جاتا۔ دوستو یہ پانی دکھنے میں جتنا زہریلا ہے اتنا ہی یہ اندر سے زہریلا ہے۔ اس کے اندر آپ کو طرح طرح کے ایسڈ مل جائیں گے جو یہاں پر سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ لیونگ کریچر کے لیے پانی بہت ہی زیادہ خطرناک بتایا ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر اب تک کوئی بھی لیونگ کریچر نہیں پایا جاتا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو کچھ ایسی جگہیں بتائیں جن کو دیکھ کر آپ لوگ کافی زیادہ حیران ہو گئے ہوں گے۔ آپ لوگوں میں سے کافی زیادہ لوگوں کو ان جگہوں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا۔ دوستو ایسی بہت سی جگہیں ہیں جو ہماری دنیا میں پائی جاتی ہیں لیکن ہم لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں پتا۔ اب اگر آپ لوگ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ چینل پر نئے آئے ہوں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس چینل کو آپ لوگ لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میرا نام ہے حذیفہ اور آپ دیکھ رہے تھے محمد سائم ٹی وی۔